अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं इजहार टॉक्स वन। हमने एक सीरीज़ शुरू की थी अपने चैनल के ऊपर, लेकिन किसी मसरूफियात की वजह से और कुछ वजूहात की बिना पर हमारा चैनल फिर बंद हो गया। तो आज हम एक और शख्सियत के बारे में बात करने लगे हैं, तारीख़ के वो शख्सियत जिसने अपनी शैतानी सोच और अपने शैतानी किरदार की वजह से तारीख़ के औराक बदल करके रख दी थी। हम ये कहानी का पार्ट वन जो है जोसेफ स्टालिन के बारे में इसको वर्क कर रहे हैं। जोसेफ स्टालिन के बारे में मिखाइल गोर्बाचोव कहते हैं, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट थे। स्टालिन की शैतानियत का नुमाया पहलू ये था कि उसने अखलाकियात को सर के बल खड़ा करके रख दिया था। जो बुरा था वो अच्छा बन गया और जो अच्छा था वो बुरा बन गया। वो एक ऐसा शख्स था जिसने इस हकीकत से आंखें चुरा ली थी कि इंसानी वक़ार और फलाह बहबूद हर किस्म की तरक्की का मरकज़ है। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मार्च 1953 में सोवियत यूनियन के अवाम को इस खबर ने झंझोड़ करके रख दिया। स्टालिन के जनाजे पर लोग दाड़े मार मार कर रो रहे थे। सोवियत अवाम के नज़दीक वो एक निजात दहिंदा था जिसने उन्हें हिटलर की नाज़ी के मुंह में जाने से बचाया था और अमरीकियों को उनसे दूर रखा था। जब लोग स्टालिन की लाश का आखिरी दीदार कर रहे थे तो बहुत कम इस हकीकत से बाखबर थे कि लाखों अफराद की कातिल की हैसियत से उसकी शोहरत का एक तारीख पहलू भी था। अफसरशाही के एक बेरहम रुकन की हैसियत से स्टालिन ने आज़ादी और बराबरी के तस्वुरात पर मबनी एक मकबूल आम इनकलाब को दहशत की बुनियाद पर कायम एक खुली अमरीत में बदल दिया था। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, 21 दिसंबर 1879 को जॉर्जिया के कस्बे घोरी में जन्म लेने वाला योसेफ विसारियोनोविच जुगाविशविली अपने वालिदैन के 4 बच्चों में शेरख्वारी में बच जाने वाला पहला बच्चा था। इसका वालिद विसोरियन जुगाविशविली एक नाकाम मोची और शराबी था जो अपने बेटे और बीवी को बहुत ज्यादा पीटता था। जब स्टालिन की उम्र 12 बरस हुई तो उसका वालिद एक झगड़े में कत्ल हो गया। अब खानदान को मुत्तहिद रखने की जिम्मेदारी का बोझ उसकी माँ कैटरीना के कंधों पर आ पड़ा था। उसने कपड़े धोए, लोगों के घरों में जाकर काम किया और चिचक की मरज के दौरान उसकी निगहदाश्त की। मरज से उसका चेहरा बिगड़ गया और फिर वो सेप्टिसेमिया के मर्ज का शिकार हो गया, जिससे उसका बाया बाजू कदरे मफलूज हो गया। एक काश्तकार खानदान से ताल्लुक रखने वाली कैटरीना बहुत ज्यादा मजहबी, अखलाक की पाबंद और मुहिम जोधी, जो अपने बेटे को राहिब की तरबियत दिलाने का अज़म रखती थी। उस वक्त ये एक ऐसा शोबा था जिसमें गैर रूसी गरीब जॉर्जियन बाशिंदों के लिए आगे बढ़ने के इम्कानात थे। इस मकसद के लिए उसको 1888 में घूरी में चर्च के तहत चलने वाले स्कूल में दाखिल करा दिया गया। स्टालिन बहुत ज़हीन था, लिहाजा उसने 1894 में स्कॉलरशिप हासिल किया, लेकिन वो इनकलाबी लिटरेचर को बाइबल पर तरजीह देता रहा। तरबियत के चौथे बरस उसने खुफिया सोशलिस्ट तंजीम मिसैमी डासी में शिरकत कर ली, जो जॉर्जिया की खुदमुख्तारी और आज़ादी में यकीन रखती थी। मई 1899 में जब स्टालिन की ग्रेजुएशन होने वाली थी, उसको मदरसे से निकाल दिया गया। माइकल हार्ट के मुताबिक उस पर मुखरिब ख्यालात के प्रचार का इल्ज़ाम था। पहले स्टालिन ने तदरीस का शोबा इख्तियार किया और फिर टेप्लिस की रसदगाह में क्लर्क का काम शुरू कर दिया। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, वो अपने आप को खूबा यानी नाकाबिल तस्खीर कहता था। नौजवान जोसेफ ने 1901 में जॉर्जिया की डेमोक्रेटिक पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार कर ली और इनकलाबी काम में जुट गया। उसने बोल्शेविकियों के ख़जाने भरने के लिए कत्ल, हड़तालें, मुजाहरे और बैंक डकैतियाँ मुनज़्ज़म किए। 1902 में ज़ार की खुफिया पुलिस ने जोसेफ की तस्वीर शाया की, जो उसी वक्त जनूबी रूस में कामयाब तरीन और सरगर्म इनकलाबियों में शुमार होता था। जून 1904 में उसने कैटरीना स्वेनिट्जी से शादी की। ये सादा और वफादार देहाती लड़की थी। एक बेटे के जन्म के बाद एक बेटे यूकोप को जन्म देने के बाद दिमागी बुखार में मुब्तला होने के बायस इंतकाल कर गई। कई बरस बाद यूकोप ने अपने आप को हलाक करने की कोशिश की, जिसमें नाकाम रहने पर उसका बाप उसे ताने देता था। बाद 1943 में उसका इंतकाल एक नाजी बिगार कैंप में हुआ, क्योंकि उसके बाप जोसेफ ने उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए कोई समझौता करने से इनकार कर दिया था। 20वीं सदी के आगाज़ से 1917 तक के दौरान स्टालिन की ज़िंदगी भी इसके लिए कोई कम पुरखार नहीं रही थी। वो ज़ार के हुक्काम के हाथों गिरफ्तारी से बचने के लिए मारा मारा फिरता रहा। ज़ार की जेल में या फिर सर्द और मुंजमद साइबेरिया में जलावतनी की ज़िंदगी गुजारता रहा। ताहम मार्च 1917 में रूस के अंदर और बाहर इनकलाबियों की मेहनत रंग लाई। पहली जंग अजीम के दौरान जर्मनी के साथ होने वाली जंग के बाद गुर्बत का शिकार कुचले हुए रूसी ज़ार निकोलस दोम के खिलाफ उठ खड़े हुए। रूसी इनकलाब का आगाज़ हो चुका था। जब स्टालिन को ज़ार के तख्त से दस्तबरदार होने की इतला मिली तो वो फ़ौरन साइबेरिया में अपनी जेल को छोड़कर दारुल हुकूमत पेट्रोगार्ड, जो कि मौजूदा सेंट पीटर्सबर्ग, रवाना हो गया। शहर पुरमसरत कारकुनों और पुरजोश कारकुनों के बागी फौजियों और वापस आने वाले जलावतनों से भरा हुआ था।
الیگزینڈر کرنیسکی کی قیادت میں ایک صوبائی حکومت نے چارج لے لیا تھا۔ اس اقدام کو بلشوک پارٹی کے نئے واپس آنے والے لیڈر لینن نے پسند نہیں کیا تھا۔ تاہم صوبائی حکومت کی طرف سے جرمنی کے ساتھ جنگ بند کرنے سے انکار پر لینن اور دوسرے بلشوکیوں کو ایک بہانہ ہاتھ آ گیا۔ لینن نے جنگ کے محاذ پر جانے سے گریز کرنے والی فوجیوں کے موقف کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا۔ اس نے مسلح بغاوت کی حمایت کی۔ ٹروٹسکی 1917 میں پیٹروگراڈ سوویت کا سربراہ تھا۔ اس سال اکتوبر ہی سے نئی حکومت کی پالیسیوں میں جوزف کو مرکزی حیثیت حاصل ہو گئی تھی۔ اس دوران اس نے نیا نام اسٹالن بھی اختیار کر لیا تھا، جس کا مطلب فولادی آدمی تھا۔ آنے والے برسوں کے دوران اسٹالن اپنے آپ کو انقلاب اکتوبر کا نمایاں شخصیت کے طور پر پیش کرتا رہا، جبکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ محض ایک عہدیدار تھا جس کا پارٹی کی اہم دستاویزات میں شاید ہی کبھی ذکر آیا ہو۔ اسے فضول ذہن والا ایک بدھا آدمی خیال کیا جاتا تھا۔ اسٹالن اپنے آپ کو لینن کا قریبی ساتھی قرار دیتا اور انقلاب کی کامیابی کا سہرا صرف اپنے سر باندھتا تھا۔ اس نے اپنے اور لینن کی ایک جعلی تصویر تیار کر کے اسے کونیٹسو میں اپنے مکان کے اندر لٹکا دیا تھا۔ تاریخی پس منظر میں اپنی اہمیت پیدا کرنے کی غرض سے اسٹالن نے پہلے انقلاب کی حقیقی ہیروز کو خاموش کیا اور پھر تاریخ کی کتابوں سے بھی ان کا نام محو کرا دیا۔ معزز ناظرین، 1937 تک پرتشدد انداز میں اس نے ان میں سے تقریباً 37 کا صفایا کر دیا تھا۔ صرف ان کی جاں بخشی کی گئی جنہوں نے حالات کے اثر نو تحریر کیے جانے کی حمایت کی تھی۔ سابقہ ہیروز کی کم ہوتی ہوئی تعداد اسٹالن کی مضبوط کردار کو یقینی بنا سکتی تھی۔ اپنے قیام کے فوراً بعد سوویت یونین مسلسل بحرانوں میں گرا رہا۔ 1918 میں جنگ سے ہاتھ کھینچنے کے بعد بلشوک انقلابیوں اور وائٹ آرمی کے درمیان خون ریز جنگ شروع ہو گئی۔ معزز ناظرین، وائٹ آرمی مغربی یورپ سے آنے والی زار روس کے حامیوں پر مشتمل تھی۔ معزز ناظرین، 1918 سے لے کر 1921 کے عرصے میں جاری رہنے والی خانہ جنگی کے دوران اسٹالن نے بعض ایسے کاموں کی ذمہ داری بھی اپنے سر لے لی تھی جو کوئی دوسرا کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ قومیتوں کا وزیر، ریپکرن کا وزیر، انقلابی فوجی کونسل، پولٹ بیرو اور گبورو کا رکن اور سیکریٹریٹ کا چیئرمین تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسے ایک برے مقرر اور گردابوں میں پسے ہوئے شخص کے طور پر یاد کیا گیا۔ پارٹی کے تمام لیڈروں نے اسٹالن کی پوشیدہ طاقت اور اس کو استعمال کرنے کی خواہش کا غلط اندازہ لگایا جو اس نے بیک وقت کئی عہدوں پر کام کر کے حاصل کی تھی۔ اس سلسلے میں لینن بھی اتنا ہی مجرم تھا جتنا کہ دوسرے تھے۔ معزز ناظرین، سیکریٹریٹ کے چیئرمین اور برو میں پولٹ بیرو کے واحد رکن کی حیثیت سے اس نے اپنے دوستوں کو ترقی دی اور مخالفوں کو نکال باہر کیا۔ صرف 1922 کے دوران 10,000 صوبائی حکام کا تقرر کیا گیا۔ ان میں سے زیادہ تقرر یا اسٹالن کی ذاتی سفارش سے کی گئی۔ ان لوگوں کا تعلق غریب خاندانوں سے تھا اور ان کی رسمی تعلیم بھی بہت کم تھی۔ معزز ناظرین، 1919 میں اسٹالن نے کارکنوں اور کسانوں کا انسپیکٹریٹ قائم کر دیا، جس سے اسے پارٹی کے ہر اہلکار کے معاملات کی تحقیقات کرنے کا اختیار حاصل ہو گیا۔ 1922 میں بہت کم پارٹی لیڈر یا پولٹ بیرو کے رکن ایسے تھے جن کی نگرانی نہیں کی جا رہی تھی۔ اپنا کام نکالنے کے لیے وہ اکثر دوسروں کو بلیک میل کرنے کے غرض سے جاسوسی کے نتائج کو بروئے کار لاتا تھا۔ معزز ناظرین، اسٹالن نے پارٹی کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے بڑی سفاکانہ اور سنگدلانہ پیش رفت شروع کی اور اپریل 1922 میں لینن اسے سیکرٹری جنرل بنانے پر رضامند ہو گیا۔ ایک اہم عہدے پر یہ ایک ایسی تقرری تھی جس نے نئی ریاست میں بحران پیدا کرنے کے لیے اسٹالن کو مجوزہ موزوں ترین جگہ پر لا کھڑا کیا۔ اس سے اسٹالن کو پارٹی لیڈر کی حیثیت سے لینن کی جگہ لینے کا موقع مل گیا۔ 1921 میں لینن پر بیماری کے ابتدائی اثرات ظاہر ہوئے کیونکہ وہ گزشتہ 4 برس سے بغیر کسی وقت کے روزانہ 16 گھنٹے تک کام کرتا رہا۔ مئی 1922 میں جب لینن پر فالج کا حملہ ہوا تو اس نے اسٹالن سے درخواست کی کہ وہ اسے زہر دے دے، مگر اسٹالن نے انکار کر دیا کیونکہ زندہ لینن اس کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا۔ معزز ناظرین، لینن بھی اس کے عزائم سے کچھ نہ کچھ آگاہ ضرور تھا۔ ٹیڈ گرانٹ کے مطابق اس نے اپنی وصیت میں اسٹالن کے بے پناہ طاقت کا ذکر کرتے ہوئے لکھا تھا کہ معلوم نہیں وہ اسے احتیاط سے استعمال کر سکے یا نہ کر سکے۔ پھر لینن نے ٹروٹسکی کو خوب سراہا بھی تھا۔ آئندہ 7 ماہ کے دوران لینن ٹروٹسکی کے بہت قریب آتا گیا جو اسٹالن کا سب سے بڑا حریف اور اس سے نالا تھا۔ اس طرح دسمبر میں جب لینن پر بیماری کا ایک اور حملہ ہوا تو اسٹالن نے اموری حکومت اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس نے لینن کو عوام اور اطلاعات سے دور رکھنے کے لیے پارٹی سے اجازت نامہ حاصل کر لیا۔ لینن کے سیکرٹری اسٹالن کو جو اب مرتے ہوئے لیڈر کے لیے اپنی نفرت کو مزید چھپا نہیں سکتا تھا، پل پل کی خبر دیتا رہا۔ اپنی زندگی کے آخری برس کے دوران لینن نے محسوس کر لیا تھا کہ اسٹالن کتنا بڑا لیڈر ثابت ہوگا۔ وہ اسے غیر وفادار، مغرور، گستاخ اور بدفطرت کہتا تھا۔ اس نے آئندہ کانگریس کے موقع پر اپنے جذبات کا برملا اظہار کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے فالج کا ایک اور حملہ ہوا اور وہ بات چیت کرنے کے بھی قابل نہ رہا۔ تاہم اس نے کانگریس میں پڑھنے کے لیے ایک خفیہ خط بھی لکھا۔ اسٹالن نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ خط
اس کے عزائم کی راہ میں رکاوٹ ڈالے گا، کانگریس کا اجلاس ملتوی کرتے ہوئے خط کو دبا دیا۔ یہ ہے تقدیر کی چال کے پالچ کا آخری حملہ اگر لینن کو مفلوج نہ کر دیتا تو آج روسی تاریخ کی کتابوں میں اسٹالن کا نام صرف فٹ نوٹس میں ہی ہوتا۔ معزز ناظرین، سوویت یونین کا بہادرانہ انقلابی دور ختم ہو چکا تھا۔ 1921 سے لے کر 1928 کا عرصہ وہ تھا جس میں روسی عوام کو اپنے ملک کو دن بدن اچھی بنیاد پر چلانے کی جدوجہد کرتے ہوئے پایا گیا۔ معزز ناظرین، 1928 سے 1921 کے دوران ہونے والی خانہ جنگی نے نئی حکومت کے لیے بے پناہ مصائب اور مشکلات پیدا کیے تھے۔ یہ عمل معیشت کو ہمگیر پیمانے پر قومی تحویل میں لینے اور سیاسی طور پر یک جماعتی نظام کے قیام، حکومت کے مخالفین کو سختی سے کچلنے، اجتماع اور تقریر کی آزادی کو سلب کرنے اور افسر شاہی کی ایک مرکزی نظام کے تحت تنظیم پر منتج ہوا جو حکومت کے سبھی شعبوں پر حاوی ہو گیا۔ اب ایام انقلاب کے پلاہی اور سوشلسٹ مقاصد کی جگہ ایسے قوانین نافذ کیے جا رہے تھے جو تشکیل کے مراحل سے گزر رہی جابرانہ حکومت کے لیے زیادہ موزوں تھے۔ اسٹالن صرف اس وجہ سے اقتدار پر قابض ہو گیا کہ وہ اپنے تمام ساتھیوں کے مقابلے میں ایک نئی روش کی علامت بن گیا تھا۔ معزز ناظرین، افسر شاہی کی بنیاد پر نمو پانے والی حکومت کو چلانے کے لیے دفتری سیاست، صبر آزما جمع و تفریق اور مصلحت پسندی کی ضرورت تھی۔ اپنے ظالمانہ، جذباتی، بے مقصد اور انتقامی مزاج کے باوجود اسٹالن نے فخری انداز میں انتظامیہ کا رخ اندر کی طرف موڑ دیا تھا۔ معزز ناظرین، اس نے لینن کی تقلید میں انتظامیہ کا عاجزانہ کردار، سیدھا سادہ لباس، اعلیٰ ذاتی ذوق، تحمل، فرض شناسی اور مشفقانہ رویوں کو یقینی بنایا۔ یہ ایسی صفات تھی جو اس کے ساتھیوں، عوام اور 1920 میں غریب طبقوں سے ابھرنے والے پارٹی عہدیداروں کے لیے بے پناہ کشش کی حامل تھی۔ معزز ناظرین، اسٹالن کی اعلیٰ ترین چال بازی یہ تھی کہ اس نے اپنی تصویر کشی اکثریت کی رائے پر عمل کرنے والے شخص کے طور پر کی۔ اس کے ساتھی اسٹالن کی زیر قیادت پارٹی مشین کے اختیارات سب سے خوفزدہ نہیں تھے، بلکہ وہ کسی بھی شخص کی طرف سے لینن کی طرح ذاتی اختیار حاصل کرنے سے خوفزدہ تھے۔ معزز ناظرین، اسٹالن نے اس غلط انداز سے خوب فائدہ اٹھایا اور ان کی باہمی رقابتوں اور شکوک و شبہات کو ہوا دی، ایک دوسرے کو نکال باہر کرنے میں ان کی مدد کی اور خاموشی سے اپنے ساتھیوں کی مدد سے پارٹی کی مقامی اور مرکزی شاخوں کو دبایا۔ معزز ناظرین، یہ اسٹالن کی کہانی کا ایک پہلا قسط تھا جو میں نے آپ کے سامنے رکھا، اور انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں اس کا دوسرا قسط آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہو تو کائنڈلی اس کو لائک کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔